بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے وہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 11 ہے اور اس کا نام ہے علم کا شوق۔ جی بچوں، چلیے اب ہم اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سبق کے اندر چھپے ہوئے اہم نکات کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا اس سبق کا پہلا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ سبق کا نام جیسے علم کا شوق، یہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے جس کا مطلب سمجھ نہ آئے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا جاننے کی کوشش کرنا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی عنوان کے بارے میں، کسی بھی مضمون کے بارے میں یا نئی سے نئی چیز تلاش کرنے کے شوق کو بھی ہم علم کہتے ہیں۔ تو آج سے 1200 سال پہلے کا دور وہ تھا پیارے بچوں جس میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھر آیا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، اپنے سے پہلے لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا اور دنیا کے سامنے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے رکھیں کہ آج ان لوگوں کی محنت اور کوششوں سے مسلمانوں کا نام تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں لیا جاتا ہے اور پوری دنیا ان کی ان کوششوں سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کے لیے اس سبق کے اندر سے جو خاص لائنیں ہیں، خاص نکات ہیں، وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ دیکھیے سٹار سے میں نے آپ کے سامنے اس کو دکھا بھی دیا ہے کہ اس سبق کے اندر کون سی خاص باتیں ہیں، کون سی خاص لائن ہیں جن پر آپ نے توجہ دینی ہے، اور اگر ان لائن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا ایک دفعہ 2 دفعہ تو اس سبق کی مشق کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ سب سے پہلی لائن دیکھیے کہ اگر 1200 سال پہلے کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی تو وہ کیسے ہوا تھا؟ تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بیت الحکمت ایک ادارے کا نام تھا، جیسے ایک لائبریری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے تو اس کا نام تھا بیت الحکمت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت الحکمت تھا کیا؟ تو یہ دوسری لائن میں آپ دیکھیے کہ بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر۔ بیت کا مطلب گھر اور حکمت کا مطلب دانائی۔ دانائی مطلب عقل مند لوگ، ایسے لوگ جو سمجھدار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو دنیا کو بہت باریکی سے دیکھتے تھے۔ تو بیت الحکمت کا مطلب دانائی کا گھر۔ تیسری لائن میں دیکھیے اگر یہ ادارہ بنایا گیا تھا تو اس میں کیا تھا، اس میں کون سی کتابیں رکھی گئی تھیں؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی کتابیں رکھی گئی تھیں۔ ریاضی کا مطلب ہوتا ہے میتھ، جو آپ میتھ پڑھتے ہیں، حساب پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم ریاضی۔ یعنی اس بیت الحکمت ادارے میں پوری دنیا کی سائنس اور ریاضی کی سب اہم جو کتابیں تھیں وہ رکھی گئی تھیں، اور مسلمانوں نے اس دور میں ان کتابوں سے پڑھ کر، اپنے عالموں سے پڑھ کر، اپنے شوق سے اور اپنے تجربوں سے بہت کچھ ایجاد کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کر لیا تھا، یعنی بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ جی بچوں، جیسے آپ نے پڑھا اوپر کہ اگر 1200 سال پہلے کے اسلامی دنیا کی بات کریں تو اپنے علم کے شوق کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ادارے بنائے جس میں بہت ساری بکس رکھی گئیں، جیسے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو پڑھنے کا شوق تھا، جن کو علم کا شوق تھا، اور اپنے علم کی بدولت انہوں نے نئی ایجادات دنیا کے سامنے لے کر آئیں، جن ایجادات کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ آج پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نام تو بہت سارے ہیں، اگر ہم لینا شروع کریں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ہم آج بات صرف ان 3 مسلم سائنسدانوں کی کریں گے
جن کا ذکر آپ کے اس سبق کے اندر ہے، جیسا کہ الجزری، مریم اجلیہ اور الزہروی وغیرہ کا ذکر آپ کے سبق میں ہے۔ الجزری ایک ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آج سے اگر ہم بہت پرانے زمانے میں جائیں تو پانی زمین سے نکالنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کنووں سے پانی نکالتے تھے، بہت زیادہ گہرا زمین کو کھودا جاتا تھا اور پھر زمین سے پانی نکالا جاتا تھا، اور الجزری انسانوں کی اس پریشانی کو جانتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آسان سا راستہ ہو، ایک ایسی آسان سی مشین ہو جس میں کم طاقت لگے اور لوگ جو ہے وہ زمین سے پانی نکال سکیں اور اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں۔ اس لیے اپنے دن رات محنت کے بعد ایک ایسی مشین بنا ہی ڈالی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ اگر ہم آج کی دور کی بات کریں تو جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے جس میں پریشر کے ذریعے جو زمین کے اندر پائپ ڈالا جاتا ہے اور پریشر سے پانی کو پھر ہم زمین سے باہر نکالتے ہیں، یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ دوسری سائنسدان ایک مسلمان سائنسدان تھیں جن کا نام تھا مریم اجلیہ۔ مریم اجلیہ نے ایک ایسی چھوٹی سی مشین بنائی جس سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سمت صحیح ہے یا نہیں، وہ ڈائریکشن صحیح ہے نہیں۔ ان کو اس چیز کا بہت شوق تھا کہ مسلمانوں کے اس چیز میں آسانی ہو کہ وہ جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکائیں تو ان کو اس چیز کا یقین ہو کہ ان کے سامنے کعبے کی سمت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو دن رات کی انتھک محنت اور کوشش سے آخرکار انہوں نے ایک ایسی مشین بنا ہی لی جس سے آج ماشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرے مسلمان سائنسدان جن کا ذکر آپ کی کتاب کے اندر ہیں وہ ہیں الزہروی۔ الزہروی نے ایک ایسا دھاگا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ماشاءاللہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور ایسی بہت سے موذی بیماریاں ہوتی ہیں، خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جسم کو کاٹا جاتا ہے اور بہت سارا خون جسم میں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جب جسم کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس مرض کو ٹھیک کرنے کے بعد یا اس بیماری کو ختم کرنے کے بعد، اس کا علاج کرنے کے بعد جب جسم کو سیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کا دھاگا ہوتا ہے۔ وہ یہ والا دھاگا یا تھریڈ نہیں ہوتا جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی پتلی سی ایک تار ہوتی ہے جس سے ڈاکٹر جسم کے زخموں کو سیتے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ اور اللہ کے کرم سے، ڈاکٹروں کی محنت سے وہ زخم جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور مریض جلد صحتیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاص دھاگا جو ہے وہ الزہروی نے ہی بنایا تھا۔ جی بچوں، آپ نے دیکھا اور پڑھا بھی کہ اس طرح صرف علم کے شوق سے ان لوگوں کو کتنا اہم مقام حاصل ہوا، ان کا کتنا نام ہوا، اور ان کی ایجادات سے آج پوری دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کے فوائد کی طرف دیکھیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنے اس علم کے شوق کی وجہ سے ہی، جاننے کے شوق کی وجہ سے ہی، اور زیادہ سے زیادہ تلاش کی وجہ سے آج ماشاءاللہ مسلمانوں کا سائنس کی دنیا میں ایک نام ہے جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اور آج مسلمان سائنسدانوں کی ان بہترین کاوشوں، کوششوں اور ایجادات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جی بچوں، آپ نے اس سبق کو پڑھ لیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ اس کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے۔ آئیے اب ہم اس سبق کے خاص الفاظ کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیے آپ کی سکرین پہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 66 پر۔
پہلا لفظ ہے اہمیت، دوسرا لفظ ہے بیت الحکمت یعنی دانائی کا گھر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سبق کی پڑھائی کے دوران کہ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی، عقل مندی یعنی عقل مندوں کا گھر۔ اور تیسرا لفظ ہے سائنس، چوتھا لفظ ہے ایجاد یعنی کوئی نئی چیز بنانا، پہلی دفعہ کوئی بھی نئی چیز بنائی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ چیز ایجاد کی ہے، مشین۔ جی پیارے بچوں، یہ سبق آپ کا آج ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس چیز کی بھی امید کرتی ہوں کہ سبق کے پڑھنے کے بعد آپ بھی ان کامیاب انسانوں کی طرح ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کریں گے اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کی ہر میدان میں کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔